قارئین ہادیہ ای میگزین، السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ ہم سب کے علم میں ہے کہ ہادیہ اس ماہ ایک نئے کالم کا آغاز کر رہا ہے جس کا نام ہے خواتین کی نفسیاتی الجھنیں اور رہنمائی۔ اس سلسلے میں چند بہنوں نے ہمیں اپنے مسائل بھیجے ہیں اور ان نفسیاتی مسائلوں میں رہنمائی چاہی ہے، جس میں سے ایک مسئلہ کو میں آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ پیش کرتی ہوں، اور ہادیہ ای میگزین تمام خواتین سے کہتی ہے کہ آپ اپنے مسائل ہمیں بھیجتے رہیں۔ وعدے کے مطابق بہن کا نام اخفا میں رکھا گیا ہے۔ محترمہ لکھتی ہیں کہ وہ خوشحال فیملی سے تعلق رکھتی ہیں جو 2 بڑے بیٹے، ایک چھوٹی بیٹی اور شوہر پر مشتمل ہے، لیکن محسوس کرتی ہیں کہ بچے جو 2 بڑے بیٹے ہیں اور شوہر گھر کے معاملات میں کبھی تعاون نہیں کرتے۔ وہ لکھتی ہیں کہ انہیں دیگر خاندان کے افراد اس جانب توجہ دلایا کرتے تھے کہ یہ عادت اچھی نہیں ہے، اور میں ہنس کر ٹال دیتی تھی کیونکہ مجھے یہ بات کبھی بری نہیں لگی، اور انہوں نے اس جانب کبھی توجہ نہیں دیا۔ لیکن جب وہ بیمار ہوئی تو یہ رویہ انہیں ناگوار گزرنے لگا۔ ریسنٹلی بیماری کے 10 دن میں یہ رویہ ان پر اتنا گرا گزرا کہ وہ جھنجھلاہٹ کا شکار ہو گئی، اور اب مایوسی کی حد تک یہ رویہ ان پر حاوی ہو گیا، اس حد تک کہ موت بھلی لگنے لگی۔ اندیشہ یہ ہوتا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ زیادہ بیمار ہو جائیں تو گھر کے لوگوں کا یہ رویہ ان کے لیے تکلیف دہ ہوگا۔ محترمہ کی اس الجھن پر رہنمائی ہادیہ کے ایڈیٹر ڈاکٹر مبشرہ فردوس صاحبہ فرمائیں گی۔ مبشرہ فردوس صاحبہ نے علم نفسیات سے PhD کی ہے اور تقریباً 8 سالوں سے فیملی کاؤنسلنگ کر رہی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے، یہ جو بات سمجھ میں آئی ہے کہ آپ کی شخصیت یوں ہے کہ آپ اپنے فیملی کی خوشحالی کو ہمیشہ مستحضر رکھتی ہیں، یہ انتہائی اچھی پرسنالٹی کی علامت ہے، اچھی شخصیت کی علامت ہے۔ اور ہمارے پاس ایسا عموماً ہوتا ہے کہ خواتین اپنے بچوں کے اور شوہر کے سارے کام خود ہاتھوں سے انجام دیتی ہیں، اچھی بات تو ہے، لیکن میں نے یہاں تک دیکھا ہے کہ کچھ خواتین اپنے بچوں کے کام اس حد تک کرتی ہیں کہ اسکول کا بیگ انہیں پکڑا رہی ہیں، ان کا ٹفن خود ان کے بیگ میں رکھتی ہیں، ان کے شوز کے فیتے تک باندھتی ہیں۔ اس طرح کی خواتین بہت بڑے بچے ہونے کے باوجود بھی سارے کام انجام دیتی ہیں۔ پھر آہستہ آہستہ بچوں کو عادت ہی نہیں رہتی کہ وہ کسی کام میں اپنا پارٹ، اپنا رول پلے کریں، حصہ لیں۔ تو کوشش یہ ہونی چاہیے، اب بھی کوئی مسئلہ نہیں بگڑا، آپ کے بچوں کی عمر ایسی ہے کہ آپ انہیں کام کا عادی بنا سکتی ہیں۔ گھر میں اکثر جو ہم لوگ غلطی کرتے ہیں، اس غلطی کو درست کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ بچوں میں ٹیم ورک کی عادت ڈالیں۔ پورے فیملی ممبرز جتنے لوگ رہتے ہیں ان پر کام کو تقسیم کریں، ورک ڈسٹریبیوشن ایک بڑے احسن طریقے سے، کہ بچوں کو محسوس بھی نہ ہو اور آپ ان سے باتوں باتوں میں، مذاق میں، ہنسی مذاق میں اور مدد کے طور پر بلا کر روزانہ کی بنیاد پر چھوٹے چھوٹے کام ان سے کروائیں۔ مثال کے طور پر دسترخوان سرو کر رہے ہوں، دسترخوان پر کچھ چیزیں رکھنی ہوں تو بچوں کی آپ مدد لے سکتی ہیں، یا کچھ چیزیں اٹھانی ہوں تو مدد لے سکتی ہیں۔ ورک ڈسٹریبیوشن کا کلچر ہم بہرحال ڈالیں، بچوں میں بھی اور شوہر میں بھی۔ مرد کی جہاں تک بات ہے کہ مرد حضرات جو ہیں، خصوصاً مشرقی مرد جو نارکسس پرسنالٹی ہوتے ہیں اکثر، جس میں کہ نرگسیت کا شکار ہوتے ہیں، مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ خواتین کے جو کام ہیں، گھر کے کام، بچوں کو سنبھالنے سے لے کر کھانا بنانے وغیرہ کے، صفائی کے سبھی کام جو ہیں یہ خواتین ہی کے کام ہیں۔ وہ ان کا ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے مشرقی مردوں کا، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے کام ہے ہی نہیں اور اس فیلڈ میں ہم کبھی کوئی کام کر ہی نہیں سکتے۔ تو ان کے لیے ایک اچھی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امہات المومنین کے ساتھ اپنے گھر کے کاموں میں مدد کروایا کرتے تھے۔ تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ مدد کریں،
بجز اس کے کہ کچھ مرد حضرات ایسے ہیں جن کی شخصیت ہی کا حصہ نہیں ہوتا ہے، جو دماغی کام کر رہے ہوتے ہیں، یا پھر جو ورک فرام ہوم ابھی ان دنوں جو ہے لاک ڈاؤن میں کیا جا رہا ہے مردوں کی طرف سے، تو وہ انوالو نہیں ہوتے ہیں، تو وہ کنسیڈریبل رہے گا۔ بہرحال اعتدال کی روش اس میں رہے گی کہ کہیں پر ہو سکتا ہو، کہیں نہیں ہو سکتا ہو، لیکن کوشش یہ کیجئے کہ بچوں کو عادی بنائیں، کیونکہ جب یہ میدان عمل میں جائیں گے یہ بچے تو ان کی اپنی ازدواجی زندگی میں بھی یہ مسائل کھڑے ہوں گے، یہ خاتون کی مدد کرنے کے قابل نہیں ہوں گے، تو کوشش یہ ہو کہ انہیں ہم عادی بنائیں۔ آپ نے لکھا ہے کہ آپ نے انہیں کھانا بنانا سکھایا ہے لیکن بچے بناتے نہیں ہیں جب آپ بیمار ہوتی ہیں۔ کھانا بنانا سکھانا اور روزانہ کی بنیاد پر تھوڑے تھوڑے کام لینا اور عادت ڈالنا، یہ ایک الگ الگ بات ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر بچوں کو اپنی پڑھائی کی اوقات سے ہٹ کر تھوڑا سا آپ کام کی عادت ڈالیں گے تو پھر وہ عادی بننے لگیں گے۔ گھر میں اکثر بزرگ ہوتے ہیں تو دوڑ کے ان کو پانی پلانے کے لیے اکسایا جا رہا ہے بچوں کو، ان کی دوائی کے لیے بچوں کو اکسایا جائے، تو اس طرح وہ رسپانسیبل بنتے ہیں، انہیں ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے کہ اگر گھر میں کوئی بیمار ہو تو انہیں وقت پر دوائی دینا کتنا اہم ہے، انہیں کھانا پہنچانا کتنا اہم چیز ہے، تو یہ تربیت کا حصہ ہو، اور خواتین جو ہیں اس طرح ورک ڈسٹریبیوشن اور ٹیم ورک کا کلچر ڈیولپ کریں۔ پھر آپ جو لکھتی ہیں کہ مایوسی بہت طاری ہو رہی ہے آپ پر، تو اس سے مایوس آپ کو نہیں ہونا چاہیے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کسی متنفس پر اس کی مقدرت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ اگر آپ کہتی ہیں کہ خدا نخواستہ اگر زیادہ بیمار ہو جاؤں تو میرے فیملی ممبر تو مجھے تنہا چھوڑ دیں گے، بالکل ایسا نہیں ہوگا۔ آپ چونکہ ایک اچھی شخصیت ہیں، آپ چاہتی ہیں دوسروں کے لیے کام کرتی ہیں آگے بڑھ کر، تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی اسباب پیدا کرے گا۔ اللہ مسبب الاسباب ہے، انسان سوچتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ محبت کا ڈالنا، معدت کا ڈالنا، لوگوں کے لیے اس مشکل وقت کو نکال دینا، یہ سب اللہ رب العالمین کے اختیار میں ہے۔ تو ایسا ہوتا ہے اکثر، ایک خاتون کا میں آپ کے سامنے ذکر کروں گی جو اکثر مجھ سے ملاقات میں کہا کرتی تھیں کہ میرے جو شوہر ہیں وہ ہل کر پانی بھی نہیں پیتے، بالکل کام نہیں کرتے، اور اب چونکہ وہ ان دنوں بیمار تھیں، ڈائلسس ان کا چل رہا ہے، اللہ انہیں صحت عطا کرے، تو وہ خاتون جو ہے کہتی ہیں کہ میرے شوہر مجھے بستر پر مدد کرتے ہیں اور میری خدمت کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں بات ڈال دی۔ تو اللہ رب العالمین کسی بندے کو تنہا نہیں چھوڑتا، اللہ رب العالمین ان کے مدد کے اسباب پیدا کرتا ہے۔ آپ اس مایوسی سے اپنے آپ کو نکال لیجئے گا، اور آپ جو ہے اسی کے ساتھ ساتھ یہ کہ آپ جو پریمائسز کو چینج کریں، اگر یہ فرسٹریشن کی کنڈیشن سے نکلنا چاہتی ہوں تو آؤٹنگ کے لیے جائیں، میکے چلی جائیں، یہ لاک ڈاؤن کے بعد اب جا سکتی ہوں تو، یا پھر گھر ہی میں کچھ گیٹ ٹوگیدر کا ماحول ہو، سب خوشگوار موڈ میں ہو، تو آہستہ آہستہ اپنا مسئلہ ڈسکس کریں کہ یہ چیز مجھے تکلیف دیتی ہے، آپ لوگ مدد کیا کیجیے اور بچوں کو اس طرح عادی بنائیں۔ اللہ رب العالمین آپ کے مسئلے کو حل کرے۔ اسی طرح سے آپ ہدیہ کو اپنے نفسیاتی الجھنیں یا دشواریاں آپ لکھ بھیجیں، انشاءاللہ رہنمائی کا سلسلہ جاری رہے گا۔